لیکن سب سے خوبصورت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کرامات کے باب میں لکھا، اور ایک ہی مثال آپ نے دی جس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابراہیم الخواص بہت بڑے بزرگ ہیں، جنگل میں جا رہے تھے تو کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ ابراہیم الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی قربت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی صحبت کا فیض پاؤں۔ شیخ ابراہیم الخواص فرمانے لگے کہ میں تو بڑا کٹھن سفر کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ جناب نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ شیخ ابراہیم خواص فرمانے لگے کہ مجھے تیرے وجود سے کفر کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور دیار غرب سے چل کے یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنے کی تمنا تھی اور مجھے آپ اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے۔ شیخ فرمانے لگے کہ میری صحبت میں بڑی تکلیفیں تمہیں گوارا کرنا پڑیں گی، صبر کر لو گے؟ اس نے کہا جی میں صبر کروں گا۔ فرمایا چلو آ جاؤ میرے ساتھ۔ سفر پر گامزن ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو بھوک کی شدت سے اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگی اور وہ حضرت شیخ ابراہیم الخواص کو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہیں تو مجھ سے حضرت گوارا نہیں ہوتا، میں بہت برداشت کیا لیکن اب میرے بس سے باہر ہو گیا، تو اللہ کے ہاں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس کا وسیلہ دے کر کے اس سے کچھ میرے لیے کھانے کا انتظام کروائیے۔ فرمایا میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تم گوارا نہیں کر سکو گے سفر کی صعوبتیں۔ اس نے کہا جی میں نے بالکل وعدہ کیا تھا لیکن اب میرے بس کا روگ نہیں رہا۔ خیر شیخ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ بات حضرت شیخ ابراہیم الخواص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے تھے۔ تو حضرت ابراہیم الخواص نے ایک شربت کا پیالہ، ایک روٹی اسے دے دی، ایک خود لے لی، پھر سفر پہ گامزن ہو گئے۔ چند دن گزرے تو اس کی دوبارہ وہی حالت ہو گئی، پھر ٹانگیں کانپنے لگی، بھوک کی شدت اور ہونٹ ایک دوسرے سے بجنے لگے۔ شیخ فرمانے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ روز روز ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، اس دن تو لاج رہ گئی تھی، تو یہ آج پھر مجھے کہے گا تو کہیں مشکل نہ بن جائے۔ تو میں نے کہا کہ میاں تو بھی عیسائیوں کا پیر پادری ہے، آج تیری باری ہے۔ تو اس نے بھی فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 شربت کے پیالے اور 4 روٹیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کل یا شیخ، حضرت کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، کرامت ہو نہیں سکتی، استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں لیجئے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے کہا اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں دے دے، اور اگر ابراہیم الخواص واقعی تیرا ولی ہے 2 شربت کے پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے۔ تو ایک تو آپ اپنی ولایت کی مبارک لیجئے اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے مسلمان کیجئے، میرے اسلام کی مبارک لیجئے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اس واقعہ کو لکھنے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم الخواص جیسا شخص یہاں تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تذبذب میں آ جاتے ہیں کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، تو جب وہ یہاں ایک لمحے کے لیے سوچنے لگ جاتے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے، تو میں اور آپ جو ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟